بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل لیگل ایگلز. آج کا ہمارا ٹاپک اگین پاکستان کے اندر جو حالیہ صورتحال چل رہی ہے. ایک کالعدم جماعت تحریک لبیک کے نام سے لانگ مارچ کر رہی ہے. اس کے اندر کچھ نئی صورتحال بار بار آ رہی ہے سامنے. ایک ذکر ہو رہا ہے بار بار فورتھ شیڈیول کا. فورتھ اسکیجول، چوتھا شیڈیول کیا ہوتا ہے کہ فلاں بندے کا نام جو ہے، اور جس طرح جو تحریک لبیک کالعدم کا جو سربراہ ہیں ان کا نام بھی فورتھ شیڈیول میں چونکہ ڈال دیا گیا ہے، تو اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے. فورتھ شیڈیول ہے کیا بیسیکلی، اور پاکستان کے اندر فورتھ شیڈیول میں اس وقت ٹوٹل کتنے لوگ ہیں. اور اگر آپ چیک کرنا چاہیں کہ فورتھ شیڈیول میں کسی کا نام ہے یا نہیں، یا آپ اپنا نام چیک کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا کیا طریقہ کار ہے. یہ انفارمیشن کہاں سے ملتی ہے؟ کیا عام بندہ اس انفارمیشن کو دیکھ سکتا ہے؟ اور اگر کسی بندے کے خلاف فورتھ شیڈیول میں ڈالنے کا آرڈر جاری کر دیا جائے تو کیا اس کے پاس کوئی ایسی ریمیڈی موجود ہے کہ وہ اس آرڈر کو چیلنج کر سکے کہیں پہ، اور اس آرڈر کے خلاف جا سکے کہ اگر اس کو لگتا ہے کہ اس کا نام فورتھ شیڈیول میں غلطی سے ڈالا گیا ہے یا غلط ڈالا گیا ہے. تو سب سے پہلے پاکستان کا جو دہشت گردی کا قانون ہے، یہ فورتھ شیڈیول اس کا ہے. فورتھ شیڈیول پاکستان کے دہشت گردی ایکٹ 1997، اینٹی ٹیررزم ایکٹ، اس کو اردو میں انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کہا جاتا ہے، اور انگلش میں اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ 1997. 1997 کا یہ قانون ہے، لیکن اس کے اندر 2014 کے اندر ایک امینڈمنٹ کی گئی پاکستان مسلم لیگ نواز حکومت کے اندر. اس سے پہلے ہم نے اس کا ایک پچھلا پارٹ جو ہے وہ اس کے اوپر ایک ولاگ کیا تھا، جب موجودہ جو ایک ایشو چل رہا ہے اس میں جو ایک جماعت ہے تحریک لبیک، اس وقت اپریل 2021 کے اندر اس جماعت کو کالعدم قرار دے دیا گیا تھا، بین کر دیا گیا تھا. اور میں اگر آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکیں تو ہم نے ایک ولاگ کیا تھا جس میں ہم نے آپ کو یہ قانون بتایا تھا کہ اس جماعت کو کس قانون کے تحت بین کیا گیا ہے، کالعدم قرار دیا گیا ہے، اور اگر وہ اس آرڈر کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کیا ریمیڈی ہے، کیا آپ کے پاکستان کا قانون ہے جو اس معاملے کو دیکھے گا. آج ہم ڈسکس کریں گے کہ جب کسی آرگنائزیشن کو تو بین کر دیا گیا، اس کے بعد کچھ لوگوں کو جو بین کیا جاتا ہے، کسی بندے کو کالعدم کیا جاتا ہے، کسی بندے کو پروسکرائبڈ ڈکلیئر کیا جاتا ہے، کسی کی پروسکرپشن، یہ انگلش میں، اردو میں اس کو کالعدم کرنا کہتے ہیں، اور انگلش میں پروسکرائبڈ پرسن کے نام سے اس کو کال کیا جاتا ہے، جس بندے کے اوپر کوئی پابندیاں لگا دی جاتی ہیں اس طرح کی. تو اس کو کون سا قانون ڈیل کرتا ہے، اس کو یہ قانون کب آیا؟ آپ کا دہشت گردی کا قانون، انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کا سیکشن 11 اس معاملے کو ڈیل کرتا ہے. پروسکرائبڈ پرسن کے بارے میں بتاتا ہے کہ کوئی بندہ پروسکرائبڈ یا کالعدم کس صورت میں ہو سکتا ہے، اور اس کا نام فورتھ شیڈیول میں ڈالا جاتا ہے. فورتھ شیڈیول میں جن کا نام ڈالا جاتا ہے اس کو کیا کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیا کیا پابندیاں ہوتی ہیں اس کے اوپر، اور اگر وہ چاہے کہ ان پابندیوں سے نکلنا چاہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے. یہ سیکشن 11 آپ کا انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کا آپ کو واضح کرتا ہے. سب سے پہلے آپ کے لیے یہ انفارمیشن ہوگی کہ اس وقت نیکٹا کی جو سٹیٹسٹکس ہیں، نیکٹا کے جو بیانیے کے مطابق پاکستان کے اندر 3805 لوگ ان کو فورتھ شیڈیول میں ڈالا گیا ہے. جن لوگوں کے اوپر پابندیاں ہیں وہ 3805 لوگ ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ پنجاب سے 2338 لوگ ہیں. وہ صرف صوبہ پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں. سب سے زیادہ تعداد صوبہ پنجاب سے تعلق رکھنے والوں کی ہے. جو آپ اپنی اسکرین پہ ایک لسٹ دیکھ سکیں گے. اس لسٹ کی صورت کے اندر یہ جو آپ کی جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو فورتھ شیڈیول میں ڈالا جاتا ہے، اس کی لسٹ اس صورت میں بنتی ہے. اب آتے ہیں کہ اگر آپ دیکھنا چاہیں، اگر آپ چیک کرنا چاہیں، ہم اس جو نیکٹا کا وہ لنک ہے جہاں پہ یہ نام موجود ہیں اس کو بھی ڈسکرپشن کے اندر دے دیں گے. لیکن اگر آپ ان کو دیکھنا چاہیں تو آپ نیکٹا کی ویب سائٹ پر جا کر فورتھ شیڈیول کے لوگوں کی لسٹ کو دیکھ کر وہاں سے ان لوگوں کا نام دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ اپنا نام چیک کرنا چاہتے ہیں یا کسی جاننے والے کا نام چیک کرنا چاہتے ہیں کہ وہ بندہ فورتھ شیڈیول کے اندر ہے یا نہیں. اب آتے ہیں فورتھ شیڈیول ہے کیا چیز، اس کا کیا اثر پڑتا ہے. جیسے کسی آرگنائزیشن کو بین کرنے کے لیے دہشت گردی کے اندر جو ہم نے سیکھا تھا سیکشن 11 کے اندر، اسی طرح اس کے بعد جو لوگ اس آرگنائزیشن کے عہدیداران ہوتے ہیں، جب کسی آرگنائزیشن کو، سیاسی پارٹی ہو، مذہبی پارٹی ہو، کوئی بھی ہو،
جب اس کو بین کر دیا جاتا ہے, اس کو کالعدم ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے, قرار دے دیا جاتا ہے, تو اس کے جو عہدیداران ہوتے ہیں, جو اس کے کچھ سربراہان ہوتے ہیں, تو ان لوگوں کو 4تھ شیڈول میں ڈال دیا جاتا ہے کہ چونکہ آپ اس آرگنائزیشن سے تعلق رکھتے ہیں جس آرگنائزیشن کو ہم نے کام کرنے سے روک دیا ہے, لہٰذا آپ لوگوں کو 4تھ شیڈول کے اندر ڈالا جا رہا ہے, اور آپ لوگ اب 4تھ شیڈول کے مطابق یہ کام نہیں کریں گے, اور یہ کام اگر آپ کریں گے تو اس کے خلاف یہ سزا ہوگی, اور اگر آپ نے اس میں سے نکلنا ہے تو آپ کے لیے یہ قانون ہے, واضح ہے, آپ اس قانون کو فالو کر لیں. سیکشن 11 کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. جب کسی بندے کو پہلے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ کس بندے کو ڈالا جائے گا. وہ بندہ جو اس آرگنائزیشن کا آفس بیرر ہو, سربراہ ہو, عہدیدار ہو, جس آرگنائزیشن کو سیکشن 11B کے تحت کالعدم قرار دے دیا گیا ہے, یا سیکشن 11D جس کو ہم بعد میں کسی اور ولاگ کے اندر ڈسکس کریں گے, انڈر واچ رکھا گیا ہے, آبزرویشن کے اندر رکھا گیا ہے, اس کی نگرانی کی جا رہی ہے کہ ان کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ مشکوک ہیں, لہٰذا ان کی نگرانی کی جائے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. بیسیکلی چونکہ یہ دہشت گردی ایکٹ کے متعلق سارے معاملات ہیں, تو جتنا بھی ہم سارا ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے, جن لوگوں کی بات ہوگی, ان کی طرف سے جو دہشت گردی کے اگر خدشات ہوں گے تو ان کو اس چیز میں شامل کیا جائے گا. بلا وجہ کسی شخص کو 4تھ شیڈول کے اندر شامل نہیں کیا جاتا, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے. اب جو 11 ہے اس کے مطابق ان لوگوں کو شامل کیا جائے گا جو سب سے پہلے تو عہدیدار ہیں اس ایسی آرگنائزیشن کے جس کو 11B کے تحت کالعدم قرار دے دیا گیا ہے, یا 11D کے اندر آبزرویشن میں رکھا گیا ہے. اس کے بعد وہ لوگ جن کا دہشت گرد عناصر کے ساتھ کوئی تعلق ہے, دہشت گردی کی کوئی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, ان کی طرف سے یہ خطرہ ہے کہ وہ ملک کے اندر بدامنی پھیلانے کے لیے, ملک کے اندر فرقہ واریت پھیلانے کے لیے, ملک کے اندر ایسے جرائم کرنے کے اندر ان کی انوالومنٹ ہو سکتی ہے جو جرائم دہشت گردی کے قانون کے تحت جن کو ٹرائل کیا جاتا ہے جن کا, تو ایسے لوگوں کو 4تھ شیڈول کے اندر ڈال دیا جاتا ہے. اب 4تھ شیڈول کے اندر ڈالنے کے بعد ان کے اوپر جو پابندیاں ہوتی ہیں وہ کون سی ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے تو ان سے ایک آپ کی پولیس کے پاس, آپ کے جس وہ ضلع سے تعلق رکھتے ہیں اس ضلع کے اندر, ان کو وہاں کے جو ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ہوگا, SP ہے یا SSP ہے, جو بھی ہے, DPO ہوگا, جو اس کی سیٹسفیکشن کے لیے ایک شورٹی بانڈ دینا پڑے گا. جس طرح آپ عدالتوں کے اندر مچلکا دیتے ہیں, مچلکے کی طرح ان کو شورٹی بانڈ دینا پڑے گا DPO کے پاس کہ جناب میں جن وجوہات کی بنا پر یہ جو میرا آرڈر آپ نے دیکھا ہے, جن وجوہات کی بنا پہ مجھے 4تھ شیڈول میں ڈالا گیا ہے, میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا, میں آپ کو سیٹسفائی کروں گا کہ میں کسی قسم کی اس طرح کی دہشت گردی کی ایکٹیویٹی کے اندر ملوث نہیں پایا جاؤں گا, لہٰذا یہ میری گارنٹی ہے, یہ میرا شورٹی ہے, یہ میرا جو بھی وہ DPO جس طرح سے تسلی اس کی ہوگی, اگر وہ ایک شورٹی مانگ رہا ہے, ایک بندے کو مانگ رہا ہے اور ساتھ کوئی پراپرٹی یا کوئی اس طرح کی چیز مانگ رہا ہے, تو آپ کو وہ سب کچھ دینا پڑے گا. اگر آپ نہیں دیں گے اور DPO شورٹی سے سیٹسفائی نہیں ہو رہا کہ آپ نہیں دے رہے, تو وہ آپ کو قید کر سکتا ہے تا وقت کہ آپ شورٹی کا بندوبست کر لیں. اس کے بعد جب آپ کا نام 4تھ شیڈول میں ہوگا تو آپ کسی پبلک مقام کو وزٹ نہیں کر سکیں گے, جس میں آپ کے سینما ہالز آئیں گے, آپ کے پارکس آئیں گے, پرائیویٹ پارک ہو, گورنمنٹ کا پارک ہو, یا کوئی امیوزمنٹ کی جگہ ہو, کسی قسم کی بھی کوئی جگہ ہو, آپ وہاں پہ جا نہیں سکتے. اگر آپ نے ایسی کسی جگہ پر جانا ہے تو آپ کو کنسرنڈ جو وہاں کا SHO ہوگا اس سے اجازت لینی پڑے گی کہ جناب SHO پولیس صاحب مجھے اجازت دے دیں, میرا نام چونکہ 4تھ شیڈول میں ہے تو میں اس جگہ پر آنا چاہتا ہوں. اگر وہ آپ سیٹسفائی ہوتا ہے تو وہ آپ کو اجازت دے دے گا, اگر نہیں ہے تو نہیں. آپ ایک شہر سے دوسرے شہر کے اندر اگر سفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے متعلقہ تھانے کے SHO کے پاس جائیں گے اور اس کو بتائیں گے کہ میں اس شہر سے اس شہر میں جانا چاہتا ہوں اور وہاں پر میں فلاں بندے سے ملنا چاہتا ہوں, یا میں فلاں گھر میں ٹھہرنا چاہتا ہوں, تو لہٰذا مجھے اجازت دے دی جائے. جب آپ یہ ساری انفارمیشن دے دیں گے تو پھر اگر SHO سیٹسفائی ہوگا تو آپ کو اجازت دے دے گا کہ آپ وہ سفر کر لیں. اگر آپ کسی اسکول, مدرسے یا کسی ایسی تعلیم کی جگہ پہ جانا چاہتے ہیں, وہاں پہ 21 سال سے کم عمر لوگ جو ہیں ان کو پڑھایا جا رہا ہے, تو وہ بھی آپ کے اوپر پابندی ہوگی کہ آپ 21 سال سے کم عمر لوگوں میں نہیں جا سکتے. جو اس کے پیچھے تھیم رکھی گئی تھی کہ 21 سال تک کی عمر کے جو لوگ ہیں ان کی کہیں, کیونکہ آپ دہشت گردی کی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں, تو آپ کی طرف سے کہیں ان کی کوئی برین واشنگ نہ کر دی جائے, کیونکہ وہ اسٹوڈنٹس ہیں, آپ ان کو کہیں ڈی ٹریک نہ کر لیں. تو
تو اس لیے آپ وہاں پر نہیں جا سکتے۔ اب آتے ہیں یہ اس طرح کی کئی پابندیاں ہیں کہ آپ بیرون ملک سفر نہیں کر سکتے، آپ کو ہر جگہ جانے کے لیے آپ کو اجازت لینی پڑے گی۔ اگر اجازت آپ کو اتھارٹی دے دیتی ہے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں دیتی تو آپ کہیں نہیں جا سکتے۔ اور اس کے بعد جو آپ کے اوپر سب سے بڑی پابندی یہ ہوتی ہے کہ آپ کا جو بینک اکاؤنٹ ہے آپ کے اپنے نام پہ ہے، آپ کی بیوی کے نام پہ ہے، آپ کے بچوں کے نام پہ ہے، آپ کے ماں باپ کے نام پہ ہے، آپ کے پورے خاندان کی سرویلنس ہوگی۔ آپ کو دیکھا جائے گا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز دہشت گردی کے معاملات میں دیکھی جاتی ہے کہ آپ کے پاس جو آپ کے ذرائع آمدن ہیں وہ کیا ہیں، اور آپ کے پاس جو انکم آ رہی ہے، آمدن آ رہی ہے، وہ کیا آ رہی ہے۔ اگر تو ان کی آپس میں وہ ہر چیز کلیئر ہے تو آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، لیکن اگر اس میں آپ کی کوئی مشکوک ٹرانزیکشن ہے، آپ کی غیر ملکی کوئی فنڈنگ ہو رہی ہے، آپ کے ساتھ کوئی دہشت گرد کا کسی کا تعلق ہے، تو آپ کو اس چیز سے سپیئر نہیں کیا جائے گا، اور ایون آپ کی فیملی کو بھی سپیئر نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو بندہ ہے اس کو ڈالنے کے لیے جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے، اور اس کے بعد اس کو نکلنے کے لیے فورتھ شیڈول سے پہلے، تو فورتھ شیڈول میں اس کو ڈالنے کے لیے یہ جو آرڈر پاس ہوگا وہ کس بیس پہ ہوگا۔ اگر حکومت کے پاس کوئی انٹیلیجنس ادارے کی طرف سے انفارمیشن ہے کہ آپ دہشت گردی میں ملوث ہیں یا دہشت گرد گروہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں یا ایسی کسی آرگنائزیشن کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اس کے بعد آپ کے بارے میں کوئی بینکنگ انسٹیٹیوشن یا نان بینکنگ انسٹیٹیوشن، جیسے ایون آپ کا جو کسی سے بھی آپ نے فنڈز لیے ہیں، ایون آپ کا یہ جو جائز کیش ایزی پیسہ ہے، تو ان کی طرف سے بھی اگر آپ کے بارے میں یہ انفارمیشن دی جاتی ہے کہ جناب ان کی ٹرانزیکشنز مشکوک ہیں، تو اس کے بعد اگر آپ کے ملک کی لا انفورسمنٹ ایجنسی، جس میں ایون آپ کی پولیس شامل ہے، اس کی طرف سے یہ انفارمیشن دی جاتی ہے کہ جناب یہ بندہ جو ہے وہ مشکوک ہے، یا کریڈیبل سورسز، کوئی بھی سورس ایسا جس کو حکومت وقت مانتی ہو کہ یہ بندہ بات صحیح کر رہا ہے، ایسی انفارمیشن اگر ان کے پاس آئے گی تو وہ آپ کا نام فورتھ شیڈول میں ڈالیں گے، اس کے بغیر نہیں ڈالیں گے۔ وہ ریزنیبل ان کے پاس گراؤنڈز ہوں گی تو وہ ڈالیں گے۔ اگر ان کے پاس کوئی ریزنیبل گراؤنڈ ہوگی، اگر وہ سمجھتے ہوں گے کہ آپ کا واقعی اس طرح کی آپ کسی ایکٹیویٹی کے اندر، سرگرمی کے اندر ملوث ہیں، تو ہی وہ نام ڈالا جاتا ہے، ورنہ بلا وجہ کسی کا نام فورتھ شیڈول میں نہیں ڈالا جاتا۔ اس کے بعد جو لوگوں کے ذہن میں ایک سوال تھا کہ جی میرا نام فورتھ شیڈول میں ڈالنے سے پہلے کیا مجھے نہیں سنا جائے گا، تو قانون اس معاملے میں بڑا واضح ہے کہ جب آپ کا نام فورتھ شیڈول میں ڈالا جا رہا ہوگا تو آپ کو سننے کی پابند نہیں ہے حکومت، وہ ایک یک طرفہ آرڈر پاس ہوگا جس میں آپ کا نام شامل کر دیا جائے گا۔ ہاں، اس کے بعد آپ کے پاس جو ریمیڈی ہے یا آپ کے لیے جو ایک سہولت ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کا نام فورتھ شیڈول میں ڈال دیا جائے گا تو 3 دن کے اندر اندر آپ کو اطلاع دے دی جائے گی کہ جناب آپ کا نام جو ہے وہ آپ فورتھ شیڈول کے اندر آ گئے ہیں، اور آپ کو ایک آرڈر دے دیا جائے گا کہ اب آپ نے یہ کام یا یہ جگہ آپ نہیں جا سکتے۔ جن جگہوں کا ذکر یا جن کاموں کا ذکر اس آرڈر کے اندر اسپیسیفکلی ہوگا وہ کام تو آپ بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ باقی جو میں نے آپ کو ایک لسٹ بتائی ہے، اگر آپ اس کو پڑھنا بھی چاہیں تو سیکشن 11EE وہ ہم آپ کو اس کا بھی لنک شیئر کر دیں گے یا آپ ہم سے لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد اب چونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور میرا نام فورتھ شیڈول میں نہیں ہونا چاہیے، آپ کے پاس بھی کوئی ریزنیبل جسٹیفیکیشن ہے کہ جناب میرے بارے میں آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے یا آپ نے غلط کیا ہے، غیر قانونی کیا ہے، تو آپ کے پاس جو ریمیڈی ہے وہ کیا ہے۔ جس بندے کا نام فورتھ شیڈول میں ڈالا جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ غلط ہے یا غلطی سے ڈالا گیا ہے یا وہ ان چیزوں میں ملوث نہیں ہے، تو وہ 30 دن کے اندر اندر جب اس کو یہ معلومات مل جائے گی کہ اس کا نام فورتھ شیڈول میں ہے، تو 30 دن کے اندر اندر وہ حکومت وقت کو ایک نظر ثانی کی درخواست گزارے گا، اپیل نہیں کرے گا، نظر ثانی کی درخواست دے گا، اور حکومت وقت اس 30 دن کے اندر اندر آنے والی درخواست کو جس دن ان کو ملے گی 90 دن کے اندر اندر اس کا فیصلہ کر دے گی کہ ہاں یا نہ۔ اگر تو وہ آپ کی بات مان لیتے ہیں تو آپ کا معاملہ وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر حکومت وقت آپ کا معاملہ جو ہے وہ آپ کو ریفیوز کر دیتے ہیں کہ ہم آپ کا نام نہیں نکالیں گے، ہم سیٹسفائیڈ ہیں کہ آپ کو فورتھ شیڈول میں رکھیں گے ہم، تو آپ کے پاس جو اس کے بعد ریمیڈی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس آرڈر کو اٹھائیں گے اور آپ کی متعلقہ ہائی کورٹ، جس ضلع میں آپ رہ رہے ہیں اس کو جو ہائی کورٹ لگتی ہے، اس ہائی کورٹ کے اندر اپیل فائل کر دیں گے 30 دن کے اندر اندر۔ اگر آپ 30 دن سے دیر کریں گے تو وہ آپ اپنا نقصان کریں گے۔ 30 دن کے اندر اندر آپ وہاں پہ درخواست دائر کر دیں گے اور اس کے بعد ہائی کورٹ جانے گی یا آپ کا وہ آرڈر جانے گا اور حکومت جانے گی۔ اس کے بعد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہوگا وہ اس حساب سے چلے گا معاملہ سارا۔ اب اس میں جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ فورتھ شیڈول میں
اگر نام جب کسی کا ڈال دیا جاتا ہے اور اس میں واضح نہیں کیا جاتا کہ یہ کتنی دیر کے لیے ہم آبزرویشن کریں گے، تو اس میں جو لاء کے اندر ایک انڈرسٹوڈ پیریڈ رکھا گیا ہے کچھ چیزوں کے لیے کہ آپ کے یہ معاملات کو جو دیکھ رہے ہیں ہم، یہ کتنے ٹائم کے لیے دیکھیں گے، تو وہ 3 سال کا ہے۔ اگر 3 سال تک وہ آپ کو آبزرو کر لیتے ہیں تو آپ کو اس کے بعد 4 شیڈیول سے نکال دیا جاتا ہے، اگر حکومت وقت سیٹسفائی ہوتی ہے۔ اس سے پہلے بھی لوگوں کو نکالا گیا ہے، ہائی کورٹ کے آرڈرز ہیں ایسے، اور حکومت وقت نے خود بھی ریویو کر کے لوگوں کے نام جو ہیں وہ ان کا اخراج کیا ہے ایسی لسٹ سے، اور جو ٹائم ٹو ٹائم اس میں نئے نام آتے رہتے ہیں، پرانے نام نکلتے رہتے ہیں۔ تو یہ اوورال ہے 4 شیڈیول، جو ایک آج کل زیر بحث ہے، چونکہ آج کل ملک کے اندر ایک کالعدم جماعت کی طرف سے حکومت کے ساتھ مذاکرات بھی چل رہے ہیں اور ایک ایشو بھی چل رہا ہے۔ اور مزید اگر آپ اس میں دیکھنا چاہیں گے تو ہم ان تمام چیزوں کا جو لنک ہے وہ اپنے ڈسکرپشن میں دے دیں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔